جیسے کہ خود بتایا کہ ویکسین اتنی جلدی نہیں آتی ہے, بہت لمبا یہ پروسیجر ہوتا ہے, 9 سال کے قریب عرصہ لگ جاتا ہے ویکسین کو آنے میں, آلموسٹ یعنی 1 ڈیکیڈ سمجھ لیں. لیکن ابھی چونکہ حالات ایسے تھے اور یہ بیماری اس طرح پوری دنیا میں آئی پھیلی کہ تمام لوگ منتظر تھے کہ جلد از جلد ویکسین تیار کر لی جائے. تو اب یہ جو ویکسین آئی ہے, بہت سی خبریں ایسی بھی گردش کر رہی ہیں کہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ چائنیز ویکسین سے مطمئن نہیں ہیں اور اس لیے لگوانے سے گریز کر رہے ہیں. کیا اس میں کچھ صداقت ہے؟ اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو 9 سال سے پہلے بن گئی اس کی وجہ سے مطمئن نہیں ہے, اس کے بہت زیادہ آفٹر افیکٹس ہیں, یا کیا ایسی بات ہے, یا آپ کہیں گے کہ بات سچ ہی نہیں ہے, ایسی بس یہ رومر ہے؟ دیکھیں, کوئی بھی ویکسین آپ لے لیں, چاہے آپ لے لیں جو آپ کی ریکمبیننٹ ویکسین ہے, جو پروٹین بیسڈ ویکسین ہے, جو سیل بیسڈ ویکسینز ہیں, بہت ہیں, 19 قسم کی ویکسین ہیں. ہاں, ان میں کوئی بھی ویکسین اس وقت نہیں ہے ہمارے پاس جو 100% ایفیکیسیس ہو. دیکھیں, ساری کی ویکسینز کوئی 79% سے لے کے 95% تک افیکٹو ہیں. تو لیکن یہ بھی بہت بڑی ایک اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے اس میں شفا ڈالا ہوا ہے. تو دیکھیں, اب ہم جہاں تک پیدا کرنے ہیں وہ تو سوشل میڈیا ہی کرتا ہے موسٹلی. تو سوشل میڈیا کو تو میرا نہیں خیال کوئی کنٹرول کر سکا ہے. صرف ہمارے دشمن ملک اس کو یوز کرتے ہیں. انڈیا یا دیکھیں, انڈیا کو کیا چاہیے, وہ ہمارا دشمن ہے, کھلا دشمن ہے. یا اسرائیل کو, وہ یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ہماری معیشت ایک دم بحال ہو جائے, ہم ایک دم خوشحال ہو جائیں, ہماری زندگیاں بچ جائیں. وہ تو چاہیں گے کہ ہم اس قیامت میں برپا رہیں. تو ایک اس کو کیا کرنے کے لیے, ان کے رو کے لیے اتنا کافی ہے کہ جی ڈاکٹر صاحب, اس بات سے ایک اور بات نا کہ آپ ویکسین کی بات کر رہے ہیں کہ جی سوشل میڈیا پہ بس باتیں ہوتی ہیں, رومرز ہوتی ہیں. لوگ تو ابھی تک کرونا کو نہیں مانتے. ہمارے ہاں تو ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کرونا ہے ہی نہیں, کرونا تو ہے ہی نہیں, تو سازش ہے. اب جیسا ایک مائنڈ سیٹ, اس کے ساتھ بندہ کیا کرے؟ اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو ابھی کرونا ویکسین جو پاکستان میں ابھی, جی آپ پلیز کہیے. دیکھیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں, اصل چیز یہ ہے کہ یہ کوئی ایک تو ہمارے لوگوں کا انفارچونیٹلی ایجوکیشن لیول, شعور لیول, اور ہم میرا خیال ہے بجائے اللہ پہ یقین کرنے کے جادو ٹونوں پہ اور معجزات پہ زیادہ یقین کرنے ہیں. سپرسٹیشن بہت ہے, اس لیے ہم ولنریبل ہیں, جس کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. ہمارے دشمن ایکسپلائٹ کرتے ہیں کہ ان کو کچھ بھی نہیں ہے, ان کو 5 منٹ لگتے ہیں کوئی ایسی اس طرح کی سوشل میڈیا پہ بات کرنے کی, اور وہ ایک دم پوری پھیل جاتی ہے اور پھر لوگ ولنریبل ہو جاتے ہیں. اور ایون ڈاکٹرز تک ہو جاتے ہیں. کلوزنگ کی طرف جانا ہے, یہ جو کرونا ویکسین ہے پاکستان میں, اس کی ابھی تک کوئی سائیڈ ایفیکٹ ظاہر ہوئے ہیں؟ اگر ہوئے ہیں تو چیدہ جو ہے ذرا پلیز بتا دیجیے گا ناظرین کو. دیکھیں, 5 سے 7% آپ کو چانس ہے کہ آپ کو جب یہ ویکسین لگے تو آپ کو ہلکا سا بخار ہو, آپ کا جسم ٹوٹے, آپ کے سر میں درد ہو, اور وہ زیادہ سے زیادہ 24 آورز سے 48 آورز لاسٹ کرتی ہے. یہ ٹرائلز میں ہم نے کنفرم کیا ہے. ابھی جو تیسری ہم کر رہے ہیں اس وقت این ہوئی کی, جو ZF2001 ویکسین ہے, اس کی 3 ڈوزز ہیں, اور وہ بھی ہم نے بہت لوگوں کو انجیکٹ کی, اور الحمدللہ ان کی ٹالریبلٹی ایکسیلنٹ ہے. ناٹ ایون گڈ بٹ ایکسیلنٹ. اس لیے یہاں پر کچھ پرائیویٹ جو ہیں منگوانا چاہ رہے ہیں ویکسین لوگ, وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایسے وینڈرز مل رہے ہیں جو جعلی ویکسین دینا چاہ رہے ہیں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اور بالکل, اور ایکسس کی بات بھی فراہ ہو رہی تھی کہ جی کہ یہ ملے تو صحیح, لوگوں کو ویکسین ملے, اور جو غریب ممالک ہیں ان کو لازمی یہ ویکسین ملنی چاہیے, ان کو بہت ٹائم لگ جائے گا. اصل میں تو اصل جو مسئلہ ہے وہ تو ہے ہی مساویانہ تقسیم نا, کیونکہ اس کو کہا جا رہا تھا کہ دنیا کو پینڈیمک کی صورت میں ایک بڑے مورل کرائسس کا سامنا بھی ہے, اور یہ WHO کے سربراہ نے کہا تھا. اور مورل کرائسس یہ ہے کہ جو امیر ممالک ہیں وہ اپنے لیے تو ساری ویکسین حاصل کریں, اور غریب ممالک کے لیے کچھ چھوڑ ہی نہیں رہے. فرمائے کا کووڈ ویکسین نیشنلزم کی بات جو ہے وہ کی جا رہی ہے پوری دنیا میں, کہ بہت یہ بھی ایک طرح سے ظلم ہے کہ امیر ممالک جو ہیں وہ تو ساری ویکسین حاصل کر رہے ہیں, اور غریب ممالک جو ہیں وہ اس دوڑ میں بہت پیچھے رہ جائیں. لیکن پاکستان نے کس تناظر میں عالمی برادری سے جعلی کرونا ویکسین کے پھیلاؤ کے روکنے کے حوالے سے بات چیت کی ہے؟ کیا ایسے کچھ کیسز سامنے آ رہے ہیں, یا اس بات کا مطلب جو ہے وہ ویکسین نیشنلزم کے اوپر بات کرنا ہی تھا؟ دنیا میں کچھ ایسے واقعے ہوئے ہیں جہاں اس قسم کی فیک ویکسین سپلائی کی گئی ہیں. تو یہ صرف ہمارا پرابلم نہیں ہے, یہ دنیا میں پوری اس پہ توجہ ہو رہی ہے WHO وغیرہ کی طرف سے. پر یہ ایسے کوئی زیادہ ایک بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے. جو زیادہ تر جو ویکسین سپلائی ہو رہی ہیں وہ آفیشیل سورسز سے ہو رہی ہیں, اور جو آفیشیل کمپنیز ہیں
جو پروڈیوس کر رہی ہیں ان کی سرٹیفائڈ ویکسین ہوتی ہیں، تو اس پہ تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت ہے. جب لوگ خریداری کرتے ہیں ویکسین کی تو اس میں توجہ دینے کی ضرورت ہے. اس کو ایک بڑا مسئلہ نہیں سمجھنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. منیر اکرم صاحب، جعلی کرونا ویکسین کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اقوام متحدہ کی ذمہ داری کیا ہے؟ کیا ذمہ داری اقوام متحدہ کو ادا کرنی ہوگی؟ کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ ویکسین سپلائی جو ہو رہی ہے وہ WHO اپرووڈ ویکسینز ہیں، ان کی سپلائی ہونی چاہیے، اور جو ان کی سورسز آف سپلائی ہیں، جو مینوفیکچررز ہیں، وہ ان کو معلوم ہے کون سے ہیں جو سرٹیفائڈ مینوفیکچرر پروڈیوسرز ہیں ویکسین کے، تو وہاں سے خریداری ہونی چاہیے. بالکل صحیح. یہ بھی فرمائیے گا کہ جعلی کرونا ویکسین کے پھیلاؤ کا کن ممالک میں زیادہ امکان ہے؟ کیونکہ ظاہر جن ممالک میں بن رہی ہے وہاں پر تو اور قسم کے میکینزم ہیں. ترقی پذیر ممالک کیا اس مسائل کا زیادہ شکار ہیں، اور کیا کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے؟ جی دیکھیں، اس کا تو سبھی شکار بن سکتے ہیں. ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے ویکسین کے لیے، تو اس کو دھیان سے اس کی جو پروکیورمنٹ ہے وہ دھیان سے پوری توجہ دینے کے بعد میں کرنی چاہیے. تو یہ تو جو نارمل جو کوشن ہوتا ہے اس کو ایکسرسائز کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. کیا اس حوالے سے جو پاکستان کی اپیل ہے، جو پاکستان کے کنسرنز ہیں، اس کو سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے؟ کیا باقی ممالک بھی اس بارے میں بات کر رہے ہیں، اور پاکستان اقوام متحدہ کی اس معاملے میں کیا رہنمائی کر سکتا ہے؟ جی دیکھیں، ہم تو ایک پوری جو ویکسین کی جو سپلائی ہے اس پہ پورا ایک ہم ڈیکلریشن یہاں تیار کر رہے ہیں جو اڈاپٹ ہوگا. پر وہ صرف یہ جعلی ویکسین کے بارے میں نہیں ہے، وہ ہے سب میں جو بڑا مسئلہ ہے وہ ہے کہ یہ جو ویکسین ہے یہ پوری دنیا کو ملنا چاہیے اور ایکول ایکسیس ہونا چاہیے، سب کو ملنا چاہیے. اب جو یہاں ویسٹرن ممالک ہیں، کچھ انہوں نے ویکسین خود لے کر اپنے پاس رکھ دی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ ویکسین پوری دنیا کو اویلیبل ہو، کیونکہ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان کو ابھی تک سپلائی نہیں ملے ہیں پوری طرح سے. یہ سب میں بڑا مسئلہ ہے ایکسیس کا. ہمارے پرپوزل جو ہیں وہ ہیں کہ پوری دنیا کو ایکسیس ہونی چاہیے، ڈیولپنگ کنٹریز کو بھی یہ ویکسین ملنی چاہیے جو ابھی سپلائی ہو رہی ہے. سرٹیفائڈ ویکسین ہے. ایک WHO نے ایک فیسلٹی بنائی ہے، اس کا نام ہے کوویکس. اس کے تحت ڈسٹریبیوشن ایکویٹیبل سب ممالکوں کو ہونا چاہیے، اور جو پیٹنٹ رائٹس ہیں جس کی وجہ سے یہ ویکسین پروڈیوس نہیں ہو سکتا ہے ڈیولپنگ کنٹریز میں، وہ پیٹنٹ رائٹس کو ہٹایا جائے، اور جو بھی کنٹری اس ویکسین کو بنا سکتا ہے اس کو بنانے دیں، کیونکہ سپلائی بڑھانی ہے. جو ایکٹی کی سوال اور سپلائی کی جو ایکوٹی کا معاملہ ہے اس پہ بالکل ٹھیک ہے. پر یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اور ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنے ممالک ہیں جو پیچھے ہیں اور کون سے ممالک ہیں پاکستان ان میں. ہم ابھی تک رول آؤٹس نہیں کر سکے اس طرح سے. اور بہت اچھی انہوں نے تجویز جو ہے منیر اکرم صاحب اس کا ذکر کر رہے تھے کہ لائسنسنگ جو ہے وہ اس کے اوپر سے ہٹائی جائے قطعاً، کہ اگر ایک ویکسین بن چکی ہے جو افیکٹو ایکٹیو ہے تو ممالک کو اجازت دی جائے کہ وہ خود سے اس کو بنا سکے، تاکہ اپنے لوگوں کو وہ آسان اور افورڈیبل پرائسز میں. ابھی تو ہم ایج بریکٹ میں پاکستان تو کوشش کر رہا ہے، کئی ممالک ایسے ہیں جو ابھی تک ویکسین لگانے کی طرف آ ہی نہیں پا رہے ہیں. تو بہت زیادہ ضرورت ہے اس چیز کی کہ پوری دنیا میں جو ہے یہ ویکسین پہنچے، اور یہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کی ذمہ داری اس کے اندر بہت زیادہ بڑھ گئی ہے.